ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد 15واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں واقعہ معراج کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ تقریباً ہجرت سے 3 سال پہلے کہ جبریل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آسمانوں کی سیر کروائی، وہاں اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی اور جنت دوزخ کے مناظر دکھائے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتیاز ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس طرح اعزاز عطا نہیں فرمایا۔ اور آپ کا یہ جو سفر ہوا ہے یہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ہوا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے یہ آپ کا خاص اعزاز بنتا ہے، ورنہ یہ صرف خواب کا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ خواب میں تو آدمی جو ہے مختلف مناظر دیکھتا ہے، کہاں کہاں سیر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ معراج ہوا ہے یہ جو ہے بیداری کی حالت میں ہوا ہے کہ جبریل امین تشریف لائے اور براق جنت کی سواری ہے، اس میں آپ کو لے کے گئے مکہ مکرمہ سے لے کر جو ہے مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کے گئے، وہاں اپنے تمام انبیاء کے نام کی امامت کروائی، پھر جو ہے آسمانوں کی سیر کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر حضرت یحییٰ، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ التسلیمات۔ ان سب حضرات سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر بیت المعمور، ہمارا ایک کعبہ ہے جو ہمارے کعبے کی بالکل سیدھ میں ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس سے آگے جو ہے سدرۃ المنتہا ہے، ایک بیری کا درخت ہے، وہاں فرشتوں کی انتہا ہو جاتی، فرشتے اس سے آگے نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہاں سے آگے آپ کا سفر ہوا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، جنت دوزخ کے مناظر دکھائے گئے اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیدار کروایا۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 جو ہے خصوصی تحفے عنایت فرمائے۔ ایک جو ہے امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا جو کم ہوتے ہوتے پھر 5 رہ گئی، اور دوسرے نمبر پر جو ہے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیات ملی ہیں، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے پاک نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے ہر وہ شخص جنت میں جائے گا بس یہ کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ دیکھو بنی اسرائیلیوں یہودیوں، تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور دونوں مرتبہ تمہیں سزا ملے گی۔ ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے تورات کی مخالفت کری اور جو ہے انبیاء علیہ السلام، جن میں حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، ان کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سزا کے طور پر عیسائی ایک شخص بخت نصر ان پر مسلط کر دیا اور اس نے قتل عام کیا بنی اسرائیل کا، اور بعض لوگوں کو اپنے ساتھ لے گیا، ان کو 70 سال تک غلام بنائے رکھا، بیت المقدس جو ہے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے ان پر رحم فرمایا 70 سال کے بعد، لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے پھر انبیاء کرام کی مخالفت کری اور انجیل کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ اس پر روم کے ایک بادشاہ کو اللہ پاک نے ان پر مسلط کیا، اس نے بھی ان کا قتل عام کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ دیکھو اگر آئندہ تم پھر جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال دو گے اور اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤ گے اور حد سے تجاوز کرو گے تو دوبارہ تمہارا یہ حال ہوگا۔ لہذا مدینہ منورہ میں جو یہود تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، 3 بڑے قبیلے تھے، انہوں نے بھی جو ہے ہر مرتبہ جو ہے عہد شکنی کی اور مشرکین کے ساتھ جو ہے مل کر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود کو جلا وطن کیا اور جو ہے ان کو مدینے سے خیبر کی طرف دھکیل دیا، اور آپ نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ عنقریب جو ہے یہودیوں کو جو جزیرۃ العرب سے بھی نکال دینا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جو ان کو خیبر سے بھی جو ہے جلا وطن کر دیا۔ قریب کے اندر جو ہے آپ ہٹلر کی مثال لے لیں کہ اس نے یہودیوں کو کتنے قتل عام کیا، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے، اور اس وقت کسی درخت کی آڑ میں، کسی چٹان کی آڑ میں بھی کوئی یہودی ہوگا تو وہ بھی بتائے کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کرو۔ آج جو یہ اسرائیلی یہودی جو فلسطین مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو یہ ان کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، ان کے پیچھے امریکہ، برطانیہ اور مختلف ممالک کی سپورٹ ہے، اور ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے فلسطین مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بے حسی ختم کریں
اور یکجان ہو کر جو ہے فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہ قرآن جو ہے یہ بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور مومنین کے لیے جو خوشخبری دیتا ہے، اور جو اس پر آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلہ، بعض لوگ وہ ہیں کہ جو کہ جلد ملنے والی چیز کو مانگتے ہیں، ان کی تمام محنت کا محور جو ہے وہ دنیا ہے، ہر چیز پہ جو ہے وہ دنیا کو طلب کرتے ہیں، دنیا کی فراوانی چاہتے ہیں۔ تو کہتے قرآن نے فرمایا عجلنا لہو، ٹھیک ہے ہم ان کو دے دیں گے، لیکن یہ بات سمجھ لی جائے ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہیں گے دیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے۔ لہذا اس دنیا کے اندر جو ہے انسان کی ساری خواہشات پوری نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ کا نظام اللہ کو فرما رہے ہیں کہ جس کو چاہیں گے اس پر جو ہے رزق کے دروازے کھولیں گے، رزق کی فراوانی کر دیں گے، اور جتنا چاہیں گے، یعنی ہر ایک کو بھی نہیں ملے گی، اور جس کو ملے گی اس کو بھی جو ہے اس کی چاہت کے مطابق نہیں ملے گی، بلکہ فقط جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے۔ اور فرمایا کہ آخرت میں جو ہے ان کا انجام یہ ہو کہ ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیں گے۔ اصل تو یہ ہے کہ کفار جو ہے اور مشرکین جو آخرت کے قائل نہیں ہیں، یا یہود و نصارہ جو آخرت کے قائل تو ہے لیکن آخر نبی پر ایمان نہیں لائے، کہ ان کے بارے میں تو سمجھ آتا ہے کہ ان کی جو ہے ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ دنیا کے لیے، لیکن اللہ معاف ہے اگر مسلمان کا بھی یہ حال ہو کہ وہ دین کو پس پش ڈال دے تو وہ بھی اس آیت کی مصداق میں داخل ہے، خطرہ ہے کہ وہ شروع کے اندر جہنم پہ داخل نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ آخرت کو چاہتے ہیں، یعنی کہ نیت آخرت کی ہے، تجارت کر رہے ہیں تو نیت اچھی ہو کہ ہم جو ہے اس لیے تجارت کر رہے ہیں کہ مسلمان کو فائدہ پہنچائیں گے، اس لیے تجارت کر رہے ہیں کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے، تو مومن بھی جو ہے وہ دنیا میں رہتا ہے، دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا محور، اس کا مقصد آخرت ہوتا ہے۔ تو جو آخرت چاہتے ہیں نیت درست کرے، لیکن قرآن نے کہا وسعی لہا سعیھا، اس جیسی کوشش بھی کرے، مشقت بھی کرے، مجاہدہ بھی اختیار کرے، اور تیسری شرط کہ اس میں ایمان بھی ہو۔ فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی جو محنت ہے اللہ پاک فرماتے اس کی قدردانی کی جائے گی۔ اللہ پاک سے بڑا قدردان کون ہے؟ اللہ پاک دنیا میں بھی نوازیں گے، آخرت میں بھی نوازیں گے۔ آگے پورے رکوع کے اندر جو ہے حقوق العباد کا بیان ہے، معاملات کا بیان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اسی کی کرنا جائز ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور دیکھو اگر ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، اف بھی مت کہو، یعنی ہر وہ لفظ یا جملہ شامل ہے جس سے والدین کو ایذا ہو، ان کا دل دکھے، ان کو تکلیف ہو، وہ حرام اور ناجائز قرار دے دیا۔ خاص بڑھاپے میں اس نے سلوک کا تذکرہ اس وجہ سے آیا کہ بڑھاپے میں آدمی جو ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، بسا اوقات کوئی خواہش کر دیتا ہے ایسی جس کو پورا کرنا اولاد کے لیے جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ جو اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور جو اف تک بھی مت کو، ان کو مت چھڑکو، اور ان کے حق میں دعائیں کرو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح والدین نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، شفقت کا معاملہ فرمایا، آپ بھی رحم و شفقت کا معاملہ فرمائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں تو دعا مانگنی بھی نہیں آتی، کتنی اہم دعائیں جو ہے قرآن اور سنت میں سکھا دی گئیں، تو ان کو یاد کر کے ان کو دعاؤں کو مانگنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر بلا شبہ تاثیر زیادہ ہے، اور قبولیت کا امکان ان کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو دو، مسافر کو دو، اور تبذیر اور اسراف سے منع کیا گیا۔ دیکھیں اردو میں تو کہتے ہیں فضول خرچی، لیکن اسراف یہ ہے کہ جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ جائز چیز تو ہے، لیکن جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کر دیا، یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر کہتے ہیں کہ ناجائز امور میں خرچ کرنا، جیسے اللہ معاف کرے کہیں آپ فنکشن کر رہے ہیں، سنگروں کو بلا رہے ہیں، گانے بجانے پہ خرچ کر رہے ہیں، یا ایک شادی کے اندر پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا، بعض لوگ ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کتنی غربت ہے۔ مسلمانوں اتنا ہی پیسہ اگر کسی غریب کو دے دیں تو اس کو آرام سے جو ہے اس کا ایک مہینے کا گزارا ہو جائے۔ آگے قرآن کریم نے جو ہے یتیم کے مال میں فرمایا کہ قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جس میں اس کی مصلحت ہو، اس کا فائدہ ہو۔ آگے ایک نصیحت فرمائی ولا تقف ما لیس لک به علم، دیکھو جس مسئلے کی تحقیق نہ ہو اس پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی اہم ہدایت ہے آج کے تناظر کے اندر۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ کسی کی کوئی چیز دیکھی اور اس کو مجرم شمار کر لیا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن آپ نے دل میں سمجھ لیا یہی مجرم ہے، یہی گناہ گار ہے، اس نے فلاں گناہ کیا ہے، تو یہ دل کا گناہ، یہ بدگمانی کہلاتی ہے۔ اور بلا تحقیق کسی بعض امور میں تبصرہ کر دینا، یہ بھی اس آیت کے تحت آئے گا۔ اور قرآن نے کہا کہ دیکھو ان السمع والبصر والفؤاد، کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، دل کے بارے میں کل سوال ہونے والا ہے۔
اس سے پتہ چلا جب تک کسی چیز کی بازیوں کی تحقیق نہ ہو اس میں اپنی رائے سے گریز کرنا چاہیے، اس میں پڑھنے سے جو ہے گریز کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دیکھو زمین میں اکڑ کے مت چلو۔ بعض لوگ جو ہے پاؤں زور زور سے مار کے چلتے ہیں، یہ منع ہے۔ قرآن نے کہا کتنا زور سے مارو گے تم، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ بعض لوگ سینہ تان کے چلتے تھے تو قرآن نے کہا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم پہاڑوں کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ آگے جو ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو، انسانوں کو جو ہے تکریم دی ہے، ان کو عزت سے نوازا ہے۔ اشرف المخلوقات اللہ پاک نے فرمایا، سب سے زیادہ عقل و شعور دیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، یہ اشرف المخلوقات کا ٹائٹل اور لیبل اس وقت ہے ہمارے ساتھ جب کہ ہم نفس اور شیطان کا مقابلہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ آئے قرآن جو ہے قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہر انسان کو جو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ جو ہے بلایا جائے گا، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا وہ اپنا نیا اعمال پڑھتا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ آگے جو ہے نماز کی تلقین ہے کہ اے نبی آپ نماز کو قائم کیجئے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ اس میں ظہر سے عشاء تک 4 نمازیں آ گئی۔ اور فجر کی نماز جو ہے بہت اہم ہے کیونکہ اس میں مشقت ہے، نیند کو قربان پڑھنا پڑتا ہے، اس کا الگ سے تذکرہ کہ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا۔ اور سنت یہ ہے کہ لمبی قرات کی جائے۔ فرمایا کہ فجر کی نماز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کو قرآن پڑھا تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور اپنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے کچھ حصے میں اے نبی آپ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے حق میں ایک زائد نماز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے حق میں تو تہجد فرض تھی، امت کے حق میں جو ہے لیکن جو ہے یہ نفل نماز ہے۔ لیکن صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالح ہر دور میں جو اس کا اہتمام کرتے آئے ہیں۔ کم سے کم یہ درجہ تو ہو، اگر رات میں اٹھ کے جو ہے تہجد نہیں پڑھ سکتے رات کے آخری پہر میں، تو عشاء کی 2 سنت کے بعد وتر سے پہلے 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 8 پڑھ لیں، تو انشاءاللہ جو ہے یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اس میں بھی جو ہے اجر و ثواب ہوگا۔ آگے جو ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور آگے سورہ کہف بھی آ رہی ہے۔ اس 3 سوالات جو ہے مشرکین نے یہود سے مشورہ کر کے کیے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں نہیں۔ روح کے بارے میں سوال کیا، اصحاب کہف ان 7 لوگوں کے بارے میں سوال کیا جن کو اللہ نے غار میں لمبی نیند سلا دی تھی، اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، قرآن کی یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی فرما دیجئے کہ روح جو ہے میرے رب کا ایک حکم ہے۔ یعنی کہ انسان کی باڈی کے اندر، جسم میں اللہ کا ایک حکم داخل ہوتا ہے تو انسان جو ہے اس میں حیات آ جاتی ہے، زندگی آ جاتی ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، مختلف امور انجام دے کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہوا، تو ہوا کیا؟ بدن سے اللہ نے روح کھینچ لی۔ آج سائنس نے کتنی تحقیق کر لی لیکن ان کو بھی جو ہے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی، اس کی گہرائی میں وہ نہیں جا سکے اور صحیح طور پر نتیجہ نہیں نکال سکے۔ اس سے اشارہ کر دیا اس آیت میں کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور عقل و شعور سب سے زیادہ دیا، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ جو ہے تم نہیں سمجھ سکتے، بس اتنا سمجھو کہ روح جو ہے ایک اللہ کا حکم ہے۔ آگے جو ہے سورہ کہف شروع ہوتی ہے، اس میں جو ہے کہف غار کو کہتے ہیں، اور اصحاب کہف یہ دقیانوس کا ایک بادشاہ تھا، اس کا زمانہ تھا، وہ مشرک تھا، جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ توحید پرست ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کو سزا دیتا، ان پر سختی کرتا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے، استقامت علی الدین کی خاطر وہ جو ہے گھروں سے نکل گئے اور غار میں جا چھپے۔ اللہ پاک نے ان کو نیند سلا دی اور 309 سال جو ہے وہ سوتے رہے، لیکن اللہ پاک نے ان کے بعد اس کو اٹھا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں کہ دیکھو جس طرح قرآن اتار دیا، جس طرح ان کو 309 سال بعد اللہ پاک نے جو ہے وہ زندہ کر دیا، دوبارہ اٹھا دیا، اسی طرح اللہ پاک مرنے کے بعد جو ہے تمام انسانوں کو زندہ فرمائیں گے۔ اور یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ 309 سال جو ہے ان کی جسم بالکل سلامت۔ اور جب وہ اٹھے تو ایک اپنے میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ کچھ پاکیزہ کھانا لے کر آؤ بازار میں۔ اب جب وہ سکے لے کے گیا تو دکاندار نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت پرانے ہیں، اور پھر یہ تحقیق کرنے میں معلوم ہو یہ تو یہ وہی لوگ ہیں کیونکہ ان کا قصہ معاشرے میں مشہور تھا۔ تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ موحد تھا، اس نے جو ہے بڑا اکرام کیا ان لوگوں کا، اور یہ لوگ کچھ عرصہ زندہ رہے، پھر ان کی موت آ گئی، ان کی وفات ہو گئی۔ پھر جو ہے وہاں پر جو ہے ان کی یادگار میں ایک مسجد بنا دی گئی۔ اب یہ کتنے حضرات کتنے لوگ تھے، تو قرآن نے کہا کہ بعض لوگ جو ہے بلا دلیل باتیں کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا ان کا، بعض کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا کتا تھا،
بعض کہتے ہیں 5 سے چھٹا کتا تھا، لیکن قرآن نے قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ان کی صحیح تعداد کو میرا رب ہی جانتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس کا علم دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں ان قلیل میں شامل ہوں، اور آپ کی رائے یہ تھی کہ یہ 7 افراد تھے اور 8 کے ساتھ ایک کتا تھا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جس چیز کے دلائل ہمارے پاس نہ ہو تو اس کے متعلق جو ہے پکی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے، اور خصوصاً ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے جس پر کوئی عملی اور دینی مسئلہ موقوف نہ ہو۔ یہود نے جب یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں کل جواب دوں گا 3 سوال جو کیے تھے، لیکن آپ انشاءاللہ کہنے بھول گئے، تو اس پر جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی آئندہ کل کبھی بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ انشاءاللہ کی امت کو تعلیم دی گئی۔ آگے جو ہے ایک واقعہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، آپ دین کی جو بات کرتے ہیں، لیکن آپ کی مجلس میں جو یہ غریب قسم کے لوگ ہیں، کن کو کہا؟ حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم، کہ بھائی ان کو آپ اٹھا دیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل میں بھی یہ بات ہے یہ تو اپنے ہی ہیں اور یہ تو پکے مومن ہیں، تو اگر کچھ وقت کے لیے میں دوسروں کو ٹائم دے دوں تو ہو سکتا ہے وہ جو ہے اسلام لے آئیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے نبی اپنے آپ کو جما کے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ صحابہ کی تعریف کی گئی کہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ بھائی دین کی دعوت تو طلب والوں کو بھی دینی ہے اور بے طلبوں میں بھی جو ہے دین کی کوشش کرنی ہے، لیکن مقدم کون ہے، زیادہ حق کون ہے جو طلب لے کر آ رہا ہے؟ کیونکہ بسا اوقات ہم طلب والوں کو چھوڑ کر بے طلبوں کے پیچھے جاتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے لیکن حاصل کچھ نہیں نکلتا، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک نے ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں رکھی ہے۔ یہ بات یقینی تھوڑی ہے کہ بے طلب جو ہے آپ کی دین کی بات سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ تو احتمالی بات ہو سکتا ہے قبول کرے، ہو سکتے نہیں، لیکن جو طلب لے کر آ رہا ہے وہ 100% جو ہے وہ عمل کرنے والا ہوگا تو اس کے اندر فائدہ زیادہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے 2 دوستوں کا تذکرہ کیا ہے کہ دونوں کو اللہ پاک نے باغ دیا تھا، لیکن ایک کا باغ بڑا تھا تو وہ اترانے لگا، اپنے دوست کو کہنے لگا انا اکثر منکا مالا واعز نفرا، میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور میرے ساتھ میرا جتھا میری گیدرنگ بھی بڑی ہے۔ اور یہ مشرک تھا اور اس کا دوست جو ہے وہ موحد تھا، توحید کا قائل تھا۔ اس نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یوں کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ نے چاہ دیا اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ملا ہے، لیکن وہ اکڑ میں آیا اور اتراتا رہا، اور پھر ہوا وہی جس کا اس کے دوست نے ڈرایا تھا کہ جو ایک آفت اللہ پاک نے بھیجی اور اس کا سارا باغ جو تباہ و برباد ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد جو ہے دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی اعمال اور نیکیاں یہ جو ہے بہت بہتر ہیں، اور خیر العمل ثواب کے اعتبار سے اور امید لگانے کے اعتبار سے نیک اعمال جو ہے بہتر ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں، قبر میں یہی کام آئے گا، حشر میں یہی کام آئے گا۔ آگے قیامت کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کے اللہ پاک چلائیں گے، اور پھر جو ہے روح کی گالوں کی طرح جو ہے ان کو ہوا میں بکھیر دیں گے۔ فرمایا کہ تم اسی طرح ہمارے پاس آؤ گے جس طرح تمہیں شروع میں پیدا کیا تھا، یعنی انسان بالکل تنہا آئے گا اور ننگے بدن لوگ اٹھیں گے۔ فرمایا کہ نامہ اعمال حوالے کیا جائے گا، تو جس کا نامہ اعمال برا ہوگا وہ کہے گا مالی حاضل کتاب، بھائی یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، مگر بلکہ ہر چیز کو شمار کر لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انسان اپنے کیے ہوئے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ سورت کے آخر میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے نقل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مجلس میں ایک شخص نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں۔ حالانکہ یہ جواب تو صحیح تھا، کیونکہ نبی کے موجود ہوتے وقت کوئی دوسرا ان سے بڑا عالم نہیں ہوتا، سب سے زیادہ علم نبی کے پاس ہوتا ہے کیونکہ ان پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ لیکن اللہ پاک کو یہ جواب پسند نہیں آیا کہ اپنی طرف نسبت کیوں کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا اللہ عالم، کہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا کہ جاؤ 2 سمندر جہاں ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے اور وہ بعض علوم
تم سے زیادہ بھی علم رکھتا ہے اس سے جا کے سیکھو. حضرت خضر علیہ السلام تھے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور کہا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں. خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو بھی کرتا رہوں بس اسے دیکھنا ہے، اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی روک ٹوک نہیں کرنا. اب یہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والے نے کرایہ تک نہیں لیا، ان کی تعظیم کی وجہ سے نئی کشتی تھی. خضر علیہ السلام نے جو ہے کشتی کا ایک تختہ نکالا، اس کو عیب دار بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے آپ کو منع کیا تھا سوال کرنے سے، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نسیان کو عذر کہ میں بھول گیا تھا، مجھے ایک موقع دیں. آگے گئے تو بچے کھیل رہے تھے، ایک لڑکے کو پکڑا اور اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو جو ہے ایک بالکل غلط کام کیا ہے. اور یہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی کا قتل کرنا تو ناجائز ہے، لیکن خضر علیہ السلام نے وہی فرمایا کہ میں آپ کو کہتا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کی. پھر آگے چلے تو ایک بستی میں گئے، انہوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی، اور خضر علیہ السلام نے ایک دیوار جو گرنے کے قریب تو اس کو سیدھا کر دیا. اور اجرت تک نہیں لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے جو دیوار کو سیدھا کیا ہے اس کی اجرت بنتی تھی، اجرت لے لیتے تاکہ جو ہے کچھ کھانے پینے کا جو ہے وہ ذریعہ ہو جاتا. خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ چکا ہے. اور تینوں واقعوں کی حکمت بتائی. کہا کہ جو کشتی سے ایک تختہ نکالا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کشتی جہاں جا رہی تو آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ جو ہے ہر طرح کی نئی کشتی کو جو ہے غصب کر لیا کرتا تھا. تو میں نے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ جو ہے اس کی کشتی جو ہے اس کے مالکان کے پاس رہے اور ان سے کوئی چھین نہ سکے. چھوٹے بچے کو اس لیے قتل کیا کہ اس کے والدین جو ہے بڑے نیک تھے، عبادت گزار تھے، لیکن یہ سرکش اور بڑے ہو کے جو ہے کفر اختیار کر لیتا اور والدین کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا. تو اس وجہ سے اس کو قتل کیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے ان کو جو ہے نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائیں گے. اور باقی جو دیوار کا مسئلہ تھا وہ اس لیے سیدھی کری، دیوار گرنے کے قریب تھی، اس کے نیچے جو ہے ایک یتیم بچے تھے، ان کے جو ہے والد کی وراثت کا مال تھا، خزانہ تھا. اگر دیوار گر جاتی، خزانہ نکل جاتا تو بستی والے اس کو ہڑپ لیتے. میں نے اس سے سیدھی کر دی تاکہ ان کے یتیم بچوں کو جو مال ہے وہ جو ہے ان کو بڑے ہو کر جو ہے آسانی کے ساتھ مل سکے. یا یہ بات سمجھ لیں موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراضات کیے وہ بالکل صحیح تھے. ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تشریعی پیغمبر تھے. دیکھیں دو قسم کے احکام ہوتے ہیں، ایک تشریعی امور کہلاتے ہیں جس کے ہم مکلف ہیں کہ بھئی جو ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر آتے ہیں، جس میں جائز ناجائز کے معاملات ہیں اور جو ہمارے اختیار میں ہیں، ان کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور جو ہے نہ کرنے پر گناہ ملتا ہے. تو اس وجہ سے جتنے پیغمبر آئے وہ تشریعی پیغمبر تھے، یعنی شریعت لے کر آئے، دین لے کر آئے، حلال اور حرام کے مسائل جو ہے احکام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے. لیکن خضر اور ایک ہوتے تکوینی امور جو اصل جو ہے فرشتوں سے اللہ پاک کام لیتے ہیں، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، جیسے بارش کا برسانا ہے، کسی کو جو ہے صحت دینی ہے، کسی کو بیمار کرنا ہے. تو اب جیسے کئی جگہ طوفان آ گیا تو فرشتے جو پانی کا نظام سنبھالتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی طوفان بہت برا ہوا، لیکن فرشتے نے جو کیا تو اس کو برا نہیں کہیں گے کیونکہ اس نے اللہ کے حکم سے کیا، اس میں بے شمار حکمت ہے. اسی طریقے سے کئی زلزلہ آ گیا، بہت سارے لوگ مر گئے تو ہم تو افسوس کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تکوینی امور تھا جس میں انسان بے بس ہے تو اس میں بے شمار حکمتیں بھی ہیں. تو اسی طریقے سے جو فرشتے تکوینی امور پر مقرر ہیں تو ان تکوینی امور کے لیے اللہ پاک جو ہے بعض انسانوں کو بھی چن لیتے ہیں اور وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتے. لیکن خضر علیہ السلام تکوینی پیغمبر تھے اور اللہ پاک ان سے تکوینی کام لیتے تھے. تو انہوں نے جو کچھ کیا وما فعلت عن امری، وعدے کہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا. لہٰذا خضر علیہ السلام پر کوئی اعتراض سوال نہیں بنتا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم اصل شریعت کے مکلف ہیں. آج کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا، میں چھوٹی سی مثال دوں، کسی کی نئی گاڑی ہے، نئی موٹر سائیکل ہے، اس کو عیب دار کر دے، میں نے تو اس لیے نقصان کیا تمہارا کہ آگے جا کے کہیں چھن نہ جائے، ڈاکو جو ہے حملہ آور ہو کر اس پر جو ہے قبضہ نہ جما لیں. تو یہ ہمارے لیے کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بھائی جس کو اللہ پاک تکوینی امور سونپتے ہیں یہ انہی کی ذمہ داری ہے. اور وہی کا دروازہ بند ہو گیا. خضر علیہ السلام پر جو ہے اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ پاک نے یہ سب کرنے کے لیے حکم دیا تھا. آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بھائی میں تکوینی امور انجام دے رہا ہوں تو وہ مردود ہے، بلکہ اللہ کے خاص بندے اور کارندے ہوتے جو یہ امور انجام نہیں دیتے.
اللہ تعالیٰ ان امور کو سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.